बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अरशद शरीफ की एफ़आईआर, कत्ल की एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है और उसके ऊपर इतराज़ होते ही दर्ज होते ही बड़े एतराज़ात उठ गए हैं। और ना सिर्फ अरशद शरीफ की फैमिली ने इसको मुस्तरद किया है, सीनियर कानूनदान भी ये कह रहे हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। उस एफ़आईआर में किसको नामजद किया गया है, तारीख व वक्त वक़ूआ क्या है, और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का जो फैसला है, बड़ा एक हैरान कुन फैसला जारी किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की जानिब से जो बदमाशी की गई, शहबाज शरीफ की बदमाशी भी अल्टीमेटली ख़त्म हुई है और एक दिन के अंदर अंदर उनको एहसास हुआ है और उनको मुंह की खानी पड़ी है और पीछे हटना पड़ा है शहबाज शरीफ सरकार को। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको एफआईआर के बारे में बता दूं। ये एफआईआर दर्ज की गई है, तारीख वक्त वकूआ है 23 अक्टूबर 2022 का। और ये थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया है, 987/2022 मुकदमा नंबर है। और इसमें जो मुदई है वो है जी रशीद अहमद एसएचओ, थाना रमना, इस्लामाबाद, पेशा पुलिस अफसर। ये बदकिस्मती है हमारी कि जब मुदई मौजूद हो, मकतूल की फैमिली मौजूद हो, उसके बाद मुकदमा दर्ज करना पुलिस अफसर की मुदय्यत में ये बहुत बड़ा जुल्म है जो किया गया है। अब इसमें जो स्टोरी बनाई गई है वो ये है कि मुर्खा 26/10/2022 को 8 बजे दर्ज है कि इस वक्त इंस्पेक्टर मियां मोहम्मद शहबाज हमराया जो बाकी इसमें गवाहान है, पिम्स अस्पताल से वापस हाजिर आया और उसने बताया कि मैं इस्लामाबाद गया पिम्स अस्पताल में, तो वहाँ अरशद शरीफ वल्द मोहम्मद शरीफ आगे उनका एड्रेस लिखा हुआ है, जिसकी नाश आज रात बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंची थी, का बजरिया मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम किया गया। बाद अज पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड ने 4 अदर पार्सल है नमूना बाद अज सर बहमूर हवाले किए, जबकि 1 अदर नमूना पार्सल सिक्का गोली हवाले की और रिपोर्ट पोस्टमार्टम आइंदा देने का वादा किया। मुतवफ़ी की मौत जो कि बैरून मुल्क हुई, जिसकी इंक्वायरी भी सीनियर सतह तक हो रही है, और बाद अज पोस्टमार्टम नाश मुतवफ़ी हवाले और वर्सा की गई। रपट इतलान जो रोजनामचा करके कार्रवाई दरियाफत 174 ज़वाद फे ज़ाब्ता फौजदारी जारी है। बाद अज दरियाफ्त हसूल रिपोर्ट पोस्टमार्टम जैसी भी सूरत हुई कार्रवाई हस्ब ज़िल में लाई जाएगी। आगे वो कहते हैं जी कि जो इब्तदाई दरियाफ्त में जो तफ्तीश है 26/10/2022 की, उसमें कहते हैं कि नाश का मज़कूरा हस्ब ज़ाब्ता पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा की मौत असला आतिशी के फायर लगने से वाक़ई होना पाई गई। हालात वाक़यात दीगर ज़राए अब तक की गई दरियाफ्त और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल साफ़ी अरशद को बैरून मुल्क नैरोबी कीनिया में कत्ल किया गया। इस कत्ल में मुसम्मियान खुरम अहमद और वकार अहमद, पिसरान अफजाल अहमद और तारिक अहमद वल्द वसी मोहम्मद दीगर नामालूम मुल्ज़मान का मुलव्वस होना पाया जा रहा है। ये अब जुमले देखें, ये एफआईआर का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ना कोई कहानी बनाई है, ना स्टोरी बनाई है कि भाई एफआईआर वो पाकिस्तान में किन हालात में था, किस मजबूरी की वजह से उसको पाकिस्तान से जाना पड़ा, कौन थे जो दुबई में उसको प्रेशराइज कर रहे थे और उसको धकेला कि वो कीनिया की तरफ जाए। कुछ भी नहीं लिखा। जब आपने एफआईआर में नहीं लिखा तो हमारी सुप्रीम कोर्ट कल क्या कहेगी? फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक से ज्यादा मुकदमात आपने दर्ज नहीं करने। एफआईआर वो है, हुजूर आप जब ऑर्डर कर रहे थे तो कह देते, फरमा देते कि आप उस जो मकतूल है उसकी वालदा की मुदय्यत में या उसकी बेवा की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा 43 दिन के बाद दर्ज हुआ है और उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन जालमों ने, और जो स्टोरी बनाई है उससे कुछ नहीं निकलने वाला, और उसमें एम्बिग्विटी है। और हमारा कानून ये कहता है कि जब एफआईआर में शक पैदा हो जाए, आपने एफआईआर से मशकूक बना दी है स्टोरी जिसका ना कोई सर है, ना पांव है, ना कोई मोटिव है। जब तक आप मोटिव नहीं लिखेंगे कि क्यों कत्ल किया है, किस मकसद के लिए कत्ल किया है, कौन था जो उसको प्रेशराइज कर रहा था, और आपने जुल्म किया है और आपने नामालूम अफराद लिखे, उसकी तादाद भी नहीं लिखी, क्या एफआईआर है और क्या आपने किया है? क्या आपने खुदा को जान नहीं देनी? क्या आपने नहीं मरना? कल क़यामत के दिन आपने नहीं इंसाफ देना? अरशद शरीफ चला गया, बहुत अच्छे में गया है, लोगों ने बहुत उनको प्यार मोहब्बत दी है और उनके लिए दुआएं की हैं, लेकिन जो आपका किरदार है इस पर एतजाज हसन साहब की जानिब से जो कहा गया है, एतजाज हसन साहब ये फरमाते हैं कि जो मुकदमा है अरशद शरीफ की वालदा की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज ना करना इंतहाई संगीन गलत है।
جب وارثان موجود ہوں تو پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے لواحقین کو سپریم کورٹ میں بولنے کا حق دیا جائے، تبھی کچھ توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے سرکاری لوگوں سے یہ رپورٹیں طلب کر کے معاملہ نمٹا دینا ہے، اس سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اعتزاز حسن نے کہا کہ دوسری غلط بات یہ ہے کہ پولیس خود فریق ہے، مدعی کیسے بن سکتی ہے؟ جس پولیس نے 50 کے قریب مقدمات درج کیے تھے وہ پولیس آج مدعی کیسے بن سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کا کیس ہی دیکھ لیں، ملک بھر میں کیسے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ ایک جگہ تقریر کی، 400 تھانوں میں مقدمے درج ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، یہ نظام کا مذاق بنایا جا رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور ہماری جو آنریبل سپریم کورٹ ہے، دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اہم سماعت ہوئی اور اس کا فیصلہ بھی نہیں جاری کیا گیا۔ اب وہ ایک پریس ریلیز کے تحت فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس پر کوئی جج کا سائن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جو ہنا فردوس ہے، پبلک ریلیشن آفیسر، اس کے تحت یہ جاری کی گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا ایسا بھی سپریم کورٹ میں کبھی ہوا ہے کہ کوئی پروسیڈنگ ہوئی ہے، کوئی کسی کیس پر سماعت ہوئی ہے، فیصلہ جاری کرنے کی بجائے آپ پریس ریلیز جاری کر دیں؟ بس بات تو پھر ختم ہوگی ہمارے نظام کی۔ اب کہتے ہیں جی کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ٹیکس سو موٹو نوٹس آف دی کلنگ آف مسٹر ارشد شریف۔ دا سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز ٹیکن سو موٹو نوٹس آف دی بروٹل کلنگ آف سینئر جرنلسٹ مسٹر ارشد شریف۔ اس میں آگے پھر انہوں نے وہی لکھا کہ جی پوری قوم بڑی دکھی تھی، تکلیف میں تھی، اس وجہ سے عدالت نے یہ لیا ہے کہ جی ہم آئین اور قانون کے مطابق اس میں انصاف کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی کہ ڈی جی ہیومن رائٹس کے پاس ان کی والدہ کی خط آیا، اس خط پر ایکشن لیا گیا، یہ جج تھے اور یہ بینچ تھا۔ پھر کہتے ہیں دا سو موٹو کیس واز اکارڈنگلی فکسڈ آن 6 نومبر بفور اے 5 ممبر بینچ۔ پھر بینچ کا نام لکھا گیا ہے ایٹ دی کنکلوژن آف دی ہیئرنگ، یہ لکھا جا رہا ہے پریس ریلیز میں کہ آج کی جو ہیئرنگ تھی اس کی کنکلوژن میں آف دی ہیئرنگ آن 6 دسمبر 2022 دی کورٹ ایشوڈ دی فالوئنگ ڈائریکشنز۔ کورٹ یہ ڈائریکشنز جاری کر رہی ہے پریس ریلیز جاری کر کے۔ کون سی جی؟ دا ایڈیشنل اٹارنی جنرل فار پاکستان شیل سبمٹس دی رپورٹ آف دی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ٹو دا کورٹ ٹوڈے، 6 دسمبر کو ہی۔ The Secretary Ministry of Interior shall place the FIR that will be lodged today at Islamabad regarding the killing of Mr. Arshad Sharif the court tomorrow، کہ وہ جی عدالت میں کل پیش کرے۔ لکھ دیتے کہ مدعی جو ان کی فیملی ہے ان کی مدعیت میں FIR درج کر دیں۔ حضور کچھ نہیں ہونا تھا، پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی آڑ میں پنجاب حکومت جو رکی ہوئی تھی نہ ہوتی FIR، آپ نے حکم دیا، انہوں نے FIR اپنی مدعیت میں درج کر کے آپ کو کاپی دے دی، آپ نے اس کے بعد ایکشن ہی نہیں لیا۔ اور جو عمران خان کی جب درخواست گئی تو سیشن جج نے کہا جی دوسری FIR تو ہو نہیں سکتی، اسی سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے، اس وجہ سے اب کراس ورژن اپنا درج کروا دیں۔ یہاں بھی جو ایک حق تھا FIR کا، وہ حق آپ کے احکامات کی وجہ سے ان سے چھین لیا جاتا ہے اور پولیس اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر دیتی ہے اور ہمارا جو نظام ہے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے ہمارے نظام کو دیکھ کے، اور ہمارا جو نظام ہے وہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو مایوسی ہوتی ہے لوگوں کے اندر، اور یہ پھر بہت سخت چیز ہے، یہ پھر نہیں دیکھتی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس ڈائریکشن میں کہتے ہیں دی سیکرٹری منسٹری آف فارن افیئرز شیل سبمٹ اے رپورٹ آن دی آن گوئنگ کینیا انویسٹیگیشن ان کورٹ ٹمارو، کہ جو کینیا نے انویسٹیگیشن کی اس کی رپورٹ بھی عدالت میں سبمٹ کروائی جائے، FIR جمع کروائی جائے، اور جو فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ ہے وہ جمع کروائی جائے۔ دی کیس has been adjourned to 7th December 2022 at 12:30 PM، 12:30 بجے جی سماعت شروع ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ پریس ریلیز جاری کر کے فیصلہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ۔ پہلی بار میرے خیال میں، میری تو بطور قانون کا طالب علم جب سے میں نے قانون کی کتابیں پڑھنا شروع کی ہیں تو تب سے میں نے پہلی دفعہ دیکھا پریس ریلیز میں فیصلہ جاری کیا گیا ہو۔ بہرحال اسلام آباد میں ایک انوکھا کام ہوا۔ شہباز شریف ایک دن پہلے جاتے ہیں منگلا، وہاں پر تقریر کرتے ہیں، اور جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ اپنا حق مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیر کو ان کا حق دیں، کشمیر کے حقوق کے اوپر بات کریں، آپ تقریریں نہ کریں۔ جب وہ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو شٹ اپ کال دی جاتی ہے ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم کی جانب سے، پھر ان کی گاڑی کو وہاں روکا جاتا ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے، اور پھر اگلے دن جو سینٹورس مال ہے اسلام آباد کا، جو اسلام آباد میں اور پاکستان کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پر، اور اتنا جو خوبصورت مال ہے وہ پاکستان میں اور نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔
اس کو بند کر دیا، جہاں 10,000 ملازمین کام کرتے ہیں اور 10,000 لوگوں کا روزگار جڑا ہے صرف اس وجہ سے کہ گستاخی ہو گئی۔ گستاخی یہ ہو گئی کہ شہباز شریف یہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے تو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا ہم ان کے خلاف دھرنا دیں گے، ان کے 14 لوگ مار کے قتل کر کے ان کے گھر کے سامنے رکھائے تھے۔ تو یہ بہت ظالم لوگ ہیں، اللہ پاک ان سے تمام مسلمانوں کو اور تمام پاکستانیوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہمیں حکم دیں تو ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیں گے۔ آپ کیا ملک توڑنے کے لیے آپ نے یہ حکومت سنبھالی ہے یا آپ کو دی گئی ہے؟ کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور آج وہاں پر جو سیکیورٹی اداروں کے لوگ اس مال کے باہر کھڑے ہیں اور وہ مال کی جو سیکیورٹی کر رہے ہیں اور سیل کیا ہوا تھا، تو اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور لوگ سو باتیں کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں جی کشمیر آپ نے فتح کر لیا، جو یہاں مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی ظلم کی بات ہے۔ بالآخر پورا دن سوشل میڈیا پر عوام نے احتجاج کیا، تاجروں نے احتجاج کیا، اور شہباز شریف حکومت ہے تو یہ 12 گھنٹے کی مار، 12 گھنٹے بھی یہ نہیں چلی اور ان کو جو ہے وہ ڈی سیل کرنا پڑا، جو سیل کیا گیا تھا سینٹورس مال، اس کو ان کو ڈی سیل کرنا پڑا۔ اور یہ ہے ان کی ٹوٹل اوقات۔ اور اب اللہ کرے جو انہوں نے جو کام شروع کیا ہوا ہے اور جو ظلم شروع کیے ہوئے ہیں، اور یہ روکیں، ان کو کوئی روکے اور ملک کو کوئی بچا لے، نہیں تو پھر عوام وہی کرے گا پھر جو عوام نے سری لنکا میں کیا یا دنیا میں جہاں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔